السلام علیکم۔ عبد فاؤنڈیشن کے قیام کو 8 سال مکمل ہو گئے ہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ اس موقع پر کیا کہوں، کامیابیوں کی فہرست سناؤں، اعداد و شمار بتاؤں یا پھر وہ بات کروں جو میرے دل میں ہے۔ چلیں آج دل کی بات کرتے ہیں۔ میں نے عبد فاؤنڈیشن کو صرف فاؤنڈیشن بنتے نہیں دیکھا، میں نے اسے لوگوں کی زندگیوں اور شخصیت کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک نوجوان کا احساس انسانیت کیسے ایک پورے کارواں کی صورت اختیار کر گیا۔ میں نے دیکھا ہے کہ کیسے کچھ لوگ صرف ایک رضاکار کے طور پر آئے تھے مگر خدمت ان کی پہچان بن گئی، اور میں یہ بات اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ ان بدلنے والوں میں سے ایک میں خود بھی ہوں۔ عبد فاؤنڈیشن نے صرف مجھے خدمت کا راستہ نہیں دکھایا، اس نے میری شخصیت کو بھی نکھارا، مجھے سکھایا کہ اصل کامیابی صرف اپنے لیے جینے میں نہیں بلکہ کسی اور کے لیے آسانی بننے میں ہے۔ اور جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے صرف کیمپینز یاد نہیں آتی، مجھے لوگ یاد آتے ہیں، مجھے ہمارے بانی مرحوم جمشید بھائی یاد آتے ہیں۔ کم عمری میں بھی ان کے دل میں دوسروں کا درد تھا، ان کا یہی درد، یہی اخلاص اور یہی احساس آج بھی عبد فاؤنڈیشن کی روح ہے۔ پھر میں سر ساحل اور سر ارسلان کی قیادت کو دیکھتی ہوں۔ ان کی رہنمائی نے مجھے یہ سکھایا کہ خدمت خلق صرف منصوبے مکمل کرنے کا نام نہیں بلکہ انسانوں کو بہتر انسان بنانے کا سفر بھی ہے۔ ان کی سوچ، ان کا کردار اور نیکی کی طرف ان کا عملی رجحان آج بھی بہت سے لوگوں کے لیے حوصلے اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عبد فاؤنڈیشن کا سفر کبھی منصوبوں کا سفر نہیں رہا۔ ہر مہم کے پیچھے ایک انسان، ایک احساس اور ایک کہانی رہی ہے۔ کسی گھر میں ماہانہ راشن پہنچا تو وہاں صرف کھانے کا سامان نہیں گیا بلکہ یہ احساس بھی گیا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ کسی بچے کی تعلیم میں تعاون ہوا تو صرف فیس ادا نہیں ہوئی بلکہ خواب ٹوٹنے سے بچ گیا۔ کسی کو روزگار ملا تو صرف آمدنی نہیں ملی بلکہ اس کی خودداری واپس آئی۔ غزہ کے لیے فوڈ ڈرائیو ہو، سیلاب متاثرین کی مدد ہو، شجرکاری کی مہم ہو، مقدس اوراق کا تحفظ ہو یا صفائی نصف ایمان کی مہم، یہ سب ہمارے لیے صرف سرگرمیاں نہیں تھیں، یہ ہمارے ایمان، ہمارے احساس اور ہماری ذمہ داری کا اظہار تھی۔ اور پھر آپ، جی ہاں آپ، جو کبھی رضاکار بن کر آئے، کبھی ڈونر اور کبھی دعا کرنے والے خیر خواہ بن کر آئے، آپ میں سے ہر شخص نے اس کہانی میں کردار ادا کیا ہے۔ اس لیے اگر آج عبد فاؤنڈیشن اپنی 8ویں سالگرہ منا رہی ہے تو یہ کسی ایک ادارے کی کامیابی نہیں، یہ ان تمام دلوں کی کامیابی ہے جنہوں نے یقین رکھا کہ دنیا میں خیر ابھی زندہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی کسی کے آنسو پہنچے ہیں، کسی کا ہاتھ تھاما ہے یا کسی کے لیے دل سے دعا کی ہے تو یقین جانیے آپ بھی عبد فاؤنڈیشن کی اس خوبصورت کہانی کا حصہ ہیں۔ آج 8 سال بعد جب میں اس سفر پر نظر ڈالتی ہوں تو ایک ہی احساس دل میں بھرتا ہے، عبد فاؤنڈیشن نے صرف خدمت نہیں